نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ آج جمعیت علماء مالیگاؤں کے سلیمانی چوک پر واقع دفتر میں حاضر ہو کر اور احباب سے ملاقات کر کے اور علاقائی جمعیت کی کارگزاری سن کر مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو دینی، تعلیمی، ملی اور سماجی میدانوں میں جذبہ خدمت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر اور بزرگان دین کی قائم کردہ وہ تاریخ ساز اور مثالی تنظیم و جماعت ہے جس نے ہر موڑ پر ملت اسلامیہ ہند کی رہنمائی کا فریضہ بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیا ہے۔ اس جماعت کی خدمات 1 صدی سے زائد عرصے کے اوپر محیط ہیں اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ملک میں کسی بھی طرح کی کوئی صورتحال رونما ہوتی ہے، اسلامیان ہند مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، حالات کی خرابی کی شکل میں ہو یا حکومتوں کی طرف سے ہونے والی حق تلفیوں کی شکل میں ہو، کسی طبقے کی جانب سے ظلم و زیادتی کی شکل میں ہو یا آسمانی اور قدرتی آفات کے واقع ہونے کی شکل میں ہو، جمعیت علماء ہند اور اس سے وابستہ حضرات ہر نازک موقع پر میدان عمل میں آ کر متحرک و سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نافع بنانے کی کوشش و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی وابستگی کو اس تنظیم و جماعت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں، آمین، اور اخلاص کے ساتھ مختلف میدانوں میں خدمات کی انجام دہی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائیں، آمین۔ دستور کے مطابق جمعیت علماء ہند کے نئے ٹرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر 3 سال کے بعد جو ممبر سازی کا عمل ہوتا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ موقع ہے کہ جو علاقائی، ضلعی، شہری اور صوبائی جمعیتیں ہیں اور ان سے وابستہ حضرات ہیں، وہ جمعیت کے اغراض و مقاصد کو، جمعیت کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی متنوع خدمات سے لوگوں کو واقف و باخبر کرائیں اور ان کو اس تنظیم و جماعت کا ممبر بننے کی ترغیب دیں، اس کے فوائد ان کے سامنے رکھیں۔ ہم بھی اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ اپیل و گزارش کرتے ہیں کہ وہ جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو بھی ایک دینی خدمت سمجھتے ہوئے، دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس عمل کو انجام دینے کی فکر و کوشش کریں، اس لیے کہ ہم جماعت سے باضابطہ منسلک ہوں گے، جڑیں گے تو ملک کے کونے کونے میں جماعتی اکائیوں کے ذریعے جس طرح کی بھی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ہماری اور آپ کی حصہ داری ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے اس میں خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ ہم اپنے علاقے میں اپنی حیثیت کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہ تو کہیں کیا ہی جا رہا ہے اور اس کے اجر و ثواب کے بھی اللہ کی جانب سے
مستحق لوگ قرار دیے جائیں گے، لیکن ممبر بنیں گے تو ملک کے کسی بھی حصے میں تنظیم سے وابستہ حضرات کسی بھی طرح کا خیر کا کام انجام دیں گے تو ہم بحیثیت ممبر کے اس کے اندر شریک ہوں گے اور اس کے فوائد ہمیں نصیب ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جب اقدامات کیے جاتے ہیں، بڑوں اور بزرگوں کے مشورے سے جب آگے بڑھا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی نصرت و مدد شامل حال ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کے ساتھ چلنے والوں پر اللہ کی نصرت و مدد ہوتی ہے، اللہ کی حمایت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہم جماعت سے منسلک ہوں گے، مرکز کی جانب سے آنے والی رہنمائیوں کے مطابق اقدامات کریں گے، اس کے انشاءاللہ مفید اور دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام عاقل بالغ بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ نئے ٹرم کے لیے ہونے والی ممبر سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس تاریخی اور مثالی تنظیم و جماعت کا حصہ بنیں اور ملک کے کونے کونے میں انجام دی جانے والی مختلف النوع خدمات میں حصے دار بنیں۔ دوسری بات اہالیان مالیگاؤں سے یہ عرض کرنی ہے کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو مختلف خدمات انجام دی جاتی ہیں ان کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سرمایہ ملت کے غیور اور فکرمند حضرات ہی کے ذریعے یکجا ہو پاتا ہے اور پھر کار خیر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک موقع پر اہل مدارس کی جانب سے بھی سرمایہ کی وصولیابی کا کام ہوتا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران بھی اس سلسلے میں متحرک رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اس حوالے سے بھی فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے دینی، تعلیمی، ملی اور سماجی میدانوں میں خدمات کی انجام دہی اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔